امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کبھی حسنین کریمین بیمار ہو جاتے، کبھی طبیعت بوجھل ہو جاتی، کبھی ان کے جسم کے اوپر بخار طاری ہو جاتا، کبھی انہیں کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی، مصلی بچھا کر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھ جاتی، الہ العالمین یہ میرے لاڈلے عطا کرنے والا تو ہے، مجھے دینے والا تو ہے، اللہ میری گود کو آباد کرنے والا تو ہے، آج انہیں یہ تکلیف آئی، پریشانی آئی، اللہ میں تجھ سے مانگنے کے لیے آئی ہوں، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے دکھوں کو ختم فرما، ان کی تکلیفوں کو ختم فرما۔ کبھی روزہ رکھ کے اللہ سے مانگا گیا، کبھی تہجد کی نماز ادا کر کے اللہ سے مانگا گیا، کبھی صدقہ ادا کر کے اللہ سے مانگا گیا، مانگنے کا ڈھنگ نرالا، مانگنے کا طریقہ نرالا، مانگنے کی ادائیں بڑی پیاری تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دونوں لاڈلے بیمار ہو گئے، جسم کے اوپر بخار طاری ہو گیا، ان سے اٹھا نہ گیا، کمزوری اتنی زیادہ آ گئی، چلنے کے قابل نہ رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا بیٹی ان نواسوں کا کیا حال بنا دیا، چہرے کی مسکراہٹ کہاں چلی گئی، چہرے کے انوارات کہاں چلے گئے؟ فرمایا ابا جان اتنے دنوں سے بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ فرمایا فلانا کام کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نظر مانگ لو، یا اللہ اگر میرے بیٹے ٹھیک ہو گئے ہم بدلے کے اندر اتنے روزے رکھیں گے یا اتنی عبادت کریں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بھی علی نے بھی دونوں نے نظر مان لی ہے، یا اللہ اگر ہمارے بچے ٹھیک ہو گئے ہم دونوں روزہ رکھیں گے، 3 روزے آپ کے ہاں رکھے جائیں گے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی محبت کے اندر ڈوبنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے اللہ نے میرے بچوں کو صحت عطا فرمائی، توانائی عطا فرمائی، ان کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا علی ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگلا دن آ گیا، صبح سحری کا وقت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، صرف پانی پی کر روزہ رکھ لیا گیا۔ شام کا وقت آ گیا، سارے دن حضرت علی المرتضی ایک یہودی کے باغ کے اندر کام کرتے رہے، پانی نکالتے رہے، کچھ تھوڑے سے جو ملے ان کو لے کر گھر میں آ گئے، ان کو چکی میں ڈالا گیا، ان کو پیس لیا گیا، ان کا آٹا بنا لیا گیا اور روٹیاں بنائی گئی۔ شام کا وقت ہے، دسترخوان کے اوپر تشریف فرما، فرمایا روزہ کھلنے کا وقت قریب آ گیا۔ اتنے میں ایک یتیم دروازے پہ آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا اہل بیت والو، نبی کے خاندان والو کچھ کھانے کے لیے دو۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے ہم نے وہ روٹیاں اٹھائی اس یتیم کے جھولی کے اندر ڈال دی ہے۔ اگلا دن آ گیا، اسی حال کے اندر روزہ رکھا گیا، اسی حال کے اندر رات گزر گئی۔ شام کے وقت میں پھر 3 روٹیاں بنی ہیں، محنت کرنے کے بعد، مزدوری کرنے کے بعد اتنا آٹا بنا جس سے 3 روٹیوں کو تیار کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں افطاری کا وقت قریب آ گیا، اتنے میں ہمارے دروازے پر ایک مسکین آ گیا۔ مسکین نے سوال کیا، سارا اللہ کے نام پر اسے دے دیا گیا۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن افطاری کے لیے بیٹھنے لگے، فرمایا ایک قیدی آ کر سوال کرنے لگ گیا، میں رہا ہو کر آیا، میں آزاد ہو کر آیا، مجھے بھوک نے پیاس نے نڈال کر دیا، مجھے کہیں سے کچھ نہ ملا، اے نبی کے خاندان والو میری مدد کرو، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ سیدہ فاطمہ فرماتی علی ہم سے زیادہ حقدار ہے، کیا پتا کب سے کچھ نہ ملا، ہماری خیر ہے، یہ سارا اٹھا کے اسے دے دو، جس کی ماں اتنی شانوں والی ہو، جس کا باپ اتنے عظیم مرتبے والا ہو، جن کا نانا اتنے اونچے مقام والا ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے رشتوں کے اندر جوڑا ہو، وہ حسنین کریمین کتنی شانوں کے مالک بنے ہوں گے، کتنی عظمتوں کے مالک بنے ہوں گے۔ فرمایا بیمار ہوئے، اللہ سے مانگا گیا، بیماری کے اندر چلے گئے، اللہ سے مانگا گیا، گھر
کے اندر فاقہ آ گیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی گئی، الہ العالمین عطا کرنے والا تو ہے۔ جب ماں ایسی ہو، دکھ پریشانیوں میں اللہ سے مانگنے والی ہو، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے بھی حسنین کریمین جیسے عطا فرمایا کرتا ہے۔ اس حالت میں بھی کہ جہاں پر بیٹوں کے چہروں کی مسکراہٹ گم ہو چکی ہے، کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا کہ اللہ انہیں صحت تو عطا فرمائے گا، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، میرے ان بچوں کو توانائی والی زندگی عطا فرما۔ اس ماں نے جب تہجد میں رو کے مانگا، صدقہ دیا، خیرات دی، اللہ تعالیٰ نے ایسی دعائیں قبول فرمائی کہ صحت عافیت والی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ یہ ان کا گھرانہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں سے بڑی محبت فرماتے، ان لاڈلوں کے ساتھ اللہ کے نبی بڑا پیار فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تشریف فرما، اتنے میں حسنین کریمین اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو گود میں اٹھا لیا، ان کو اللہ کے نبی نے سونگنا شروع کر دیا، جیسے کوئی عمدہ قسم کی خوشبو کو سونگ رہا ہو، اعلیٰ قسم کی خوشبو کو سونگ رہا ہو، جیسے کسی کو لذت مل رہی ہو، جیسے کسی کو بڑا پیار مل رہا ہو۔ صحابہ فرماتے اللہ کے نبی کیا ہو گیا، آپ نے ان کو سونگنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یارو تمہیں نہیں پتا، اللہ نے ان دونوں کو جنت کے پھول، جنت کی خوشبو بنا دیا۔ یہ تو اتنی عظمتوں کے مالک ہے، ان کے ذہن کے اندر، ان کے جسم کے اندر اللہ کے نبی کا لعاب مبارک اترا۔ اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے، آپ کے کانوں کے اندر ان نواسوں کے رونے کی آواز پڑ گئی۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، اضطراب کے اندر آ گئے، پریشانی کی حالت میں آ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کس وجہ سے انہوں نے رونا شروع کر دیا، کس وجہ سے پریشان ہو گئے، کس وجہ سے آنکھوں کے اندر آنسو آنا شروع ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ فرمانے لگی ابا جان کیا بتاؤں، اتنے دنوں کا فاقہ ہو گیا، کچھ کھانے کو نہ ملا، کچھ پینے کو نہ ملا، جس کی وجہ سے جسم کے اندر کمزوری آ گئی ہے، کمزوری نے ان کو گھیر لیا، ہنسنا بھول گئے، مسکراہٹیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آ۔ آپ نے حسن کو گود میں اٹھایا، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، ان کو سیراب کیا، پھر حضرت حسین کو اٹھا لیا، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، ان کو سیراب کیا، حتیٰ کہ دونوں بچے ہنسنے لگ گئے، دونوں مسکرانے لگ گئے۔ جن کے پیٹ کے اندر نبی کا لعاب چلا گیا وہ بہادر نہ بنے تو اور کیا بنیں گے، ان کے اندر بہادری نہ آئے تو پھر کیا آئے گی۔ انہوں نے نبی کی زبان کو چوس کے بتا دیا ہمارا نانا دین کا حق ادا کر کے چلا گیا، ہم اسی کے پیچھے دین پر چلتے رہیں گے۔ ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہ گئے، اللہ کو ماننے کے اندر لگے رہ گئے، اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہ گئے۔ کبھی جوانی کے اندر نافرمانی نہ ہوئی ہے، کبھی بچپن کے اندر نافرمانی نہیں ہوئی ہے، ہر وقت کے اندر اللہ کو یاد کیا گیا، اللہ کو پکارا گیا۔ صحابہ اکرام کو ان سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ خلافت ہے، آپ کا بیٹا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس کے اندر کھیل رہے ہیں، آپس کے اندر مصروف ہے، جیسے بچے آپس کے اندر کھیلا کرتے ہیں، اپنے کھیل کود کے اندر مصروف ہوا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتی باتوں میں کہہ دیا، فرمایا سن لے تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تیرا باپ ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا
انہوں نے سنا، ان سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا کیسے غلام بن گیا؟ میرے باپ کو خلافت ملی ہے، وہ مسند کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، وہ کیسے غلام بن گیا؟ فرمایا جاؤ، جا کر اپنے باپ سے پوچھ کے آ جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حضرت عمر کا بیٹا آ گیا، اس نے آ کے رو کے کہا ابا جان ایسی بات سن کے آیا، شاید آپ سے بھی برداشت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا آج حسین نے کہہ دیا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، غلام کی اولاد ہے۔ حضرت عمر نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابا جان میں نے سنا تھا حضرت حسن نے یہ کہہ دیا، حضرت حسین نے یہ کہہ دیا۔ باپ رو کے کہنے لگا بیٹا گواہ کسے بناؤ گے؟ کون آ کر گواہی دے گا؟ فرمایا گواہ کا تو پتہ کوئی نہیں، کون گواہ بنے گا مجھے نہیں پتا، کون آ کر گواہی دے گا؟ آپ نے فرمایا بیٹا ایسا کیوں نہیں کرتے، ان سے جا کے کہو مجھے لکھ کے دے دے تو ہمارے نانا کے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا روانہ ہوا، حضرت حسن کے پاس آ گیا، حسین کے پاس آ گیا، آ کے کہا میرے باپ نے ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتا ہے زبانی کلام پر ہم یقین نہیں کرتے، ہمیں لکھ کے دے دو، ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہاری غلامی کے اندر زندگی بسر کریں گے۔ حضرت حسین نے لکھ کے دے دیا، بیٹا لے کے آیا، ابا جان آپ کو میری زبان پہ یقین نہ آیا، اب دیکھ لے انہوں نے لکھ کے بھی مجھے دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، آنکھوں کے اندر سے اشک جاری ہو گئے، رونے لگے۔ صحابہ اکرام کو جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا اے لوگو جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری وقت آ جائے، میری آنکھیں بند ہو جائیں، مجھے کفن پہنا دیا جائے، مجھے لے جانے لگو۔ فرمایا میرے کفن کے اندر یہ چھوٹا سا رکا رکھ دینا، کیا ملے گا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا عمر بتا دنیا کے اندر سے کیا لے کر آیا؟ میں عرض کروں گا الہ العالمین اور تو کچھ نہیں، تیرے نبی کی غلامی کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ان کو ان سے اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی عقیدت کہ ان کے جسم کے اوپر بخار طاری ہو صحابہ سے برداشت نہ ہو، اللہ کے نبی سے برداشت نہ ہو۔ وہ اگر کہہ دیں کہ تم ہمارے غلام ہو، صحابہ اپنی گردنوں کو جھکا دے کہ ہاں ہم نے مان لیا واقعتاً ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ اسی نواسے کو کربلا کے میدان کے اندر ستایا جائے گا، کسے پتا تھا کہ جس کا رونا نبی سے نہ دیکھا گیا اسے کربلا کے اندر رلایا جائے گا، کسی کو کیا پتا تھا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسند پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کے جانے کے بعد عمر ابن خطاب تشریف لائے، آپ کے جانے کے بعد عثمان آئے، عثمان کے بعد علی المرتضی تشریف لائے۔ ان چاروں خلفائے راشدین کے دور کے اندر ان کا بڑا خیال رکھا گیا، ان کے وظیفے مقرر کیے گئے، ان کے رشتے کروائے گئے، ان کے بچپن میں، ان کے لڑکپن میں، ان کی جوانی میں، ہر حال کے اندر ان کا خیال رکھا گیا، کبھی ان کو تنہا نہ چھوڑا گیا۔ فرمایا وہ وقت آ گیا جب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان میں جنگ کا اعلان ہو گیا۔ کچھ منافقین نے ان کے درمیان میں پروپیگنڈا کیا، مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف نکل آئی ہے، مسلمانوں کا لہو بہایا گیا، مسلمانوں کی گردنیں کاٹی گئی ہے، یہ زمانہ گزرتا چلا گیا، یہ زمانہ بیتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نواسا عطا فرمایا، حضرت حسن کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا اے لوگو یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان میں صلح کروائے گا، یہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑے گا، ان کو قریب لانے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا وقت بیتا ہوا چلا گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، حضرت علی المرتضی کے ساتھ ناراضگیاں رہی
گئی، علی کے ساتھ ان کی ناراضگیاں، ان کے ساتھ علی کی ناراضگیاں، یہ زمانہ گزرتا ہوا چلا گیا۔ حضرت حسن تشریف لائے، آپ نے آ کر فرمایا چاچا جان میں اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے آیا، میں صلح کا ہاتھ بٹانے کے لیے آیا، میں ایک کرنے کے لیے آیا، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ہم نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا بتا کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا صلح کرنے کے لیے آیا۔ صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا گیا، دونوں مسلمانوں کے گروہ آپس میں مل گئے، صلح کا معاملہ طے ہو گیا۔ حضرت معاویہ بڑے خوش ہو گئے، آپ نے صاف قسم کا کاغذ اس کے اوپر سائن کیے، سائن کرنے کے بعد اسے بھیج دیا گیا۔ فرمایا حسن کے پاس لے کر چلے جاؤ، انہیں جا کر بتاؤ آپ جو بھی شرائط لکھیں گے ہمیں منظور ہے۔ صحابہ فرماتے اگر حسن لکھ دیتے ہمیں خلافت چاہیے، رب کعبہ کی قسم ہے حضرت امیر معاویہ منع نہ کرتے، آپ نے تو سائن کر دیا تھا، اب جو چاہے وہ لے کے چلے جائے، اب جو چاہے شرائط کو منوا لے، لیکن وہ بھی تو خاندان نبوت ہے، ان کو بھی تو پتہ انصاف کیا ہوتا ہے، عقیدت کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے فرمایا اے لوگو ہم نے اسے اپنا امیر مان لیا، تم بھی اسے اپنا امیر مانو۔ میرے نانا نے فرمایا تھا ہم لوگوں کے درمیان میں صلح کروائیں گے، آج اسی کی بشارت بن گئی ہے، نانا کے فرمان کو پورا کیا اور ان کے درمیان میں ہم نے صلح کروا دی ہے۔ یہ تو خاندان اتنا پیارا تھا، اس کی ایک ایک بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی وقت پر پوری ہوتی رہی۔ صحابہ نے فرمایا جو تم کہتے ہو ہم ماننے کے لیے تیار۔ وظائف ان کے دوسروں سے زیادہ مقرر، کیوں؟ اللہ کے ہاں بڑی نسبتوں کے مالک ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں، لیکن انہی نواسوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اتنی بے دردی کے ساتھ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، بار بار زہر دیا گیا، حتیٰ کہ منہ کے اندر سے خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئی۔ آخری وقت کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہ اکسایا، لڑائی کے اوپر آمادہ نہ کیا، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، کسی کو نہ کہا گیا میرے جاننے کے بعد یہ معاملہ کیا جائے، میرے جاننے کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے۔ اتنی مرتبہ زہر دیا گیا جس کی وجہ سے آنتیں ختم ہو گئی، جسم کے اندر سے طاقت ختم ہو گئی، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، شہادت کا مرتبہ پا لیا۔ پھر چھوٹا نواسا جسے اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو جب پتہ چلا امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے اور ان کا تخت خالی ہو گیا، آپ نے فرمایا لوگوں امیر معاویہ تک ہم نے سب کو مانا، لیکن آپ کے جاننے کے بعد اب خلافت کا حق ہمارا بنتا ہے، ہم اہل بیت والے، نبی کے خاندان والے، نبی کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب کے اندر سے گئے، یہ خلافت کا حق ہمیں ملے گا۔ حضرت علی دے بابل ٹوپی دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بات نہیں بزرگ آدمی، ہاں دھیان رکھو، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ کہا اب خلافت کا حق ہمارا ہے، چونکہ لوگ وہاں کے خطوط لکھ رہے تھے آپ تشریف لائیے، اب تخت خالی ہو چکا ہے، آپ آئیں، خلافت آپ کا حق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یزید نے خلافت کا اعلان کیا اور اس نے کہا کہ میں لوگوں سے بیعت لینا چاہتا ہوں، آپ میری بیعت کا اعلان کریں۔ لوگوں نے کہا ہم ایسے آپ کے خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک خاندان نبوت آپ کے حق میں گواہی نہ دے دے، ہم ایسے نہیں مانتے۔ اب ان لوگوں نے رشوتیں دی ایک دوسرے کو، خریدا۔ ابھی الیکشن آئیں گے نا، الیکشنوں میں پھر لوگوں کی بولیاں لگیں گی، کبھی اسمبلیوں میں لوگ بکتے ہیں، کبھی اقتدار کے اندر لوگ بکتے ہیں، اور تو کوفہ کی گلیوں کے اندر بھی لوگوں کو خریدا گیا، بولیاں لگی ہیں۔
مسلمانوں کو خریدنے کے بعد کہا گیا اپنی طرف سے خط لکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خط لکھا گیا، کوفہ سے روانہ کیا گیا، مدینے کی طرف بھیجا گیا، اور ایک خط نہیں آئے، تقریباً 12,000 کے قریب خطوط آئے. ان خطوط کے اندر کہا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی ہمیں ضرورت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر جانے لگے. صحابہ اکرام نے منع کر دیا، فرمایا نہ جاؤ، وہ سرزمین والے بڑے خطرناک لوگ ہیں، وہاں پر تمہارے باپ کو مسلح پہ شہید کر دیا گیا، وہ بڑے غدار لوگ ہیں، وہ تمہارے باپ کے نہ بنے، وہ تمہارے کیا بنیں گے، تم نہ جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے نانا کا دین لٹتا رہے، ہم اسی جگہ پر بیٹھے رہے، غریبوں نے بلایا ہمیں، یتیموں نے بلایا ہمیں، محتاجوں نے بلایا، ہم جائیں گے ان کی آواز پر لبئی کہیں گے. آپ نے جانے کا ارادہ کیا. صحابہ اکرام نے فرمایا کم از کم اتنا کر لو، جانے سے پہلے قاصد کو روانہ کر دو، وہ قاصد وہاں کی کہانی تمہیں بتائے گا، وہاں کے حالات تمہیں بتائے گا، اگر حالات سازگار ہوئے تم چلے جانا. آپ نے فرمایا کسے بھیجو؟ آپ کی نگاہ مسلم بن عقیل پر ٹھہر گئی، آپ نے اسے اپنا بھائی بنا کر، قاصد بنا کر اسے روانہ کر دیا. یہ کوفہ کے اندر پہنچے، کوفہ والوں نے بڑا استقبال کیا، ان کے گلوں کے اندر ہار ڈالا گیا، ان کے نام کے نعرے لگائے گئے، ان کو عالی شان قسم کے کھانے پیش کیے گئے، ان کو اپنی زمین پر خوشامد کیا گیا، ان کو اپنے پاس بٹھایا گیا، پورے زمانے کے اندر ان کے نام کے نعرے لگائے گئے. ادھر یزید کو پتہ چل گیا، ابن زیاد کو پتہ چل گیا، جو عہدوں کے اوپر مقرر ہیں ان کو پتہ چلا خاندان نبوت کو اتنی اعلیٰ تکریم کے ساتھ نوازا گیا، ان کے نام کے نعرے لگائے گئے، ان کے نام کے لوگوں نے ان کی شان بیان کی ہے، ان کے گلے کے اندر ہار ڈالے گئے. یہ صاحب اقتدار لوگوں سے برداشت نہ ہوا، ان کی تلواریں نیام سے باغیں نکل آئی ہے. انہوں نے کوفہ کے اندر اعلان کر دیا جس نے بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا وہ یاد رکھے اسے ہماری تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، مسجد کے اندر جگہ کوئی نہیں، اتنے لوگ نماز پڑھنے والے. ظہر کی نماز پڑھائی ہے، کچھ لوگوں کی تعداد کم ہو گئی، عصر کی نماز میں چلے گئے اور لوگوں کی تعداد کم ہو گئی. جب مغرب میں آئے آپ نے دیکھا ایک صف بڑی مشکل سے ہوئی ہے. جب سلام پھیر کے دیکھا کچھ ہی لوگ باقی رہ گئے، وہ پیسوں کے پیچھے چلے گئے، وہ رشوتوں کے پیچھے چلے گئے، انہوں نے خاندان نبوت کا سودا کر لیا. حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا گیا. اعلان کر دیا گیا جو ان کا سر کاٹ کے لائے گا اسے انعام ملے گا، اتنا انعام دیا جائے گا. لوگ گلیوں کے اندر کتوں کی طرح پھرنے لگے، ان کو تلاش کرنے لگے، ان کے لہو کے پیاسے بن گئے. کبھی کوفہ کی کون سی گلی میں چلے گئے، کبھی کون سی گلی میں چلے گئے. یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ام غانی کے گھر میں تشریف لے آئے. آپ نے آ کر دروازے پہ دستک دی ہے، بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، وہ اندر بلا لیا گیا. چہرہ دیکھا اتنا پیارا، کیوں نہ ہو خاندان نبوت سے جو آیا تھا. خاندان نبوت ہوا پیارا کرتا ہے، ان کے چہرے چمکا کرتے تھے. اس عورت نے کہا کہاں سے آ گیا؟ کہا مسلم بن عقیل، ان لوگوں نے بلایا، اب بلانے کے بعد مجھے دھوکہ دے دیا گیا. ام ہانی نے کھانا پیش کیا، ان کو پانی پلایا گیا، ان سے کہا تم فکر نہ کرو، جب تک میں زندہ ہوں یہ لوگ تمہارے سامنے نہیں آ سکتے. لوگوں کو پتہ چل گیا. ام ہانی نے روکنے کی کوشش کی، ظالموں نے بڑھاپے کا لحاظ نہ کیا، اسی حالت کے اندر اسے شہید کر دیا گیا. مسلم بن عقیل نے مقابلہ کیا. اکیلا آدمی کب تک لڑتا؟ تیروں کے زخم آپ کے جسم پہ لگے، تلواروں کے وار آپ کے جسم پہ آئے، زخم لگتے ہوئے چلے گئے، کمزور ہو گئے، اور حتیٰ کہ چلتے چلاتے مکان کی اوپر والی چھت پہ تشریف لے آئے. لوگوں کو آواز دے کر بلاؤں گا، یہ ڈر کی وجہ سے نہیں، یہ خوف کی وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے تھا میں نے حضرت امام حسین کو خط لکھا، آپ تشریف لے آؤ.
यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। फरमाया खत लिखने के बाद इन्होंने धोखा दिया, अब दूसरा खत लिखना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे मुझसे गलती हुई तुम ना आना, लेकिन दोबारा खत लिखने का मौका न मिला, तन्हाई का मौका न मिला। इन लोगों ने आपकी गर्दन को काटा गया, गर्दन को काटने के बाद आपके जिस्म को, आपके धड़ को इन लोगों ने छत से ऊपर नीचे फेंक दिया और लोगों के अंदर ऐलान किया जो भी यजीद के खिलाफ निकलेगा उसके साथ यही हशर किया जाएगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा, मामला ठीक है, तशरीफ ले आइए। रवाना होने लगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास आए, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे। अब्बास कौन है? नबी का चाचा है। उनका ना जाओ, उनका नहीं, हालात साजगार हैं, मुझे खत मिला है कि लोग बुला रहे हैं, का धोखा भी दे सकते हैं। करें इतने सारे खत 12,000 वो हैं, एक इसके ऊपर मोहर की गई मुस्लिम बिन अकील के जरिए से। बात तो सच्ची है ना, अब तो जाना पड़ेगा। निकलने लगे तो कुछ अकाबिरीन सहाबा जो मदीने से दूर थे उन्होंने खत लिखा कि ना जाओ, हम जानते हैं कि यहाँ के लोग, इनकी जबानें बज़ाहिर आपके साथ है लेकिन तलवारें यजीद के साथ है, ये आपका साथ नहीं देंगे, ना जाओ। आपने फरमाया नहीं, मैंने जाने का इरादा किया, अब जाऊंगा। निकलने लगे, ऊंटनी पर सवार हुए। सहाबा इकराम की जमात तशरीफ ले आई, सामने आकर खड़ी हो गई, ना जाओ। अगर नहीं जाएंगे, उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद भी ना जाए तो लोग क्या कहेंगे। फरमाया खुद है, ठीक है चले जाओ, लेकिन बच्चियों को साथ ना लेकर जाओ, इन बच्चों को साथ ना लेकर जाओ, औरतों को साथ लेकर ना जाओ, हमें डर है कहीं आपको भी हजरत उस्मान की तरह शहीद ना कर दिया जाए। उनको बीवी के सामने ज़बह कर दिया गया, बीवी के सामने कुर्बान कर दिया गया, कहीं ऐसा ना हो आपके बच्चों के सामने आपको ज़बह कर दिया जाए। आपने फरमाया लोगों, क्या लोगों का इतना ज़मीर बिक गया, वो खानदान नबूवत के खिलाफ तलवारें उठाएंगे। लोगों ने मना किया, चलने के लिए तैयार हो गए। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रंगा ना गया, वो गुस्से की हालत में आ गए। उन्होंने आकर ऊंटनी की नकील को पकड़ लिया। फरमाया अगर मुझे पता होता मैं तेरी दाढ़ी पकड़ूं, तेरे सर के बाल नोचूं तो रुक जाएगा। फरमाया ये भी कर गुजरता, लेकिन मुझे पता तू रुकने वाला कोई नहीं। लेकिन ख्याल करना वो लोग बड़े दगाबाज हैं, वो कभी किसी के ना बने, तुम्हारा क्या बनेंगे। हजरत इमाम हुसैन रवाना हो गए, आप दरमियान में पहुंचे। फरजदक शायर के साथ मुलाकात हो गई। कौन है? अहले बैत के साथ प्यार करने वाला, अहले बैत की मोहब्बत में अशार पढ़ने वाला। इमाम हुसैन ने फरमाया बताओ कूफा से आए हो, इराक की सरजमीन से आए हो, उनके हालात क्या है। उन्होंने कहा सुन लो, उनकी तलवारें आपके खिलाफ निकल चुकी है और उन लोगों के दिल ज़बानें आपके साथ है, आप वहां पे ना जाओ। आपने फिर भी जाने का इरादा किया, अगले मकाम पे तशरीफ लेके आए। एक और नौजवान के साथ मुलाकात हो गई। आपने फरमाया मैंने मुस्लिम बिन अकील के बाद एक और कासिद को रवाना किया था, बताओ उसका क्या हाल बना। उसने कहा उसे चौक के अंदर खड़ा करके ज़बह किया गया, उसकी गर्दन को काट दिया गया। आप बड़े परेशान हो गए। आपने कुरान करीम की तिलावत की है, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा, बाज़ वो हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए, वमिनहुम मन यंतज़िर, बाज़ वो जो इंतजार कर रहे हैं, वमा बद्दलू तब्दीला, हमारे हक के अंदर कोई भी लचक ना आएगी, हम चलते रहेंगे। आपने वापसी जाने का इरादा किया, गौर व फिक्र करने लगे। जब कूफा वालों के हालात का पता चल गया, वहां के हालात साजगार कोई नहीं, वो तलवार निकाल के ले आए। आपने जाने का इरादा किया, मुस्लिम बिन अकील के खानदान वाले खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमारा खून ज़बह कर दिया गया, हमारे अपने को काट दिया गया, उसे कूफा की गलियों के अंदर रुलाया गया। तुम नहीं जानना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन हम जाएंगे, अपने अजीज का बदला लेकर आएंगे। इन लोगों ने जब ये कहा, हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया जब तुमने मुझे तन्हा न छोड़ा, मैं तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ूंगा। अगर तुमने बदला लेना है तो साथ में नबी का नवासा भी तुम्हारे साथ जाएगा।
نکلے وہاں سے عراق کی سرزمین کے اندر داخل ہوئے. یہ سرزمین ایسی تھی کہ جہاں پر چاروں طرف درختوں کے سائے تھے. اور ابن زیاد نے اپنی طرف سے ایک آدمی کو بھیجا، اور اس کا نام تھا. اس نے کہا امام حسین جیسے ہی اس سرزمین پر داخل ہوں ان کے ساتھ رہو، انہیں تنہا نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ تنہا چھوڑیں گے ان کی 72 کا اگر قافلہ ہے وہ جماعتوں میں تقسیم ہوں گے، اپنی تحریک چلائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے ہم آ چکے، لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلیں گے، تو انہیں روکنے کی کوشش کرو. اور آیا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا. آپ نے کہا کیوں کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ تم نے ہمیں بلایا، ہم آئے ہیں، تم نہ بلاتے ہم کیوں آتے؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی نہیں بلایا تمہیں، تم اپنی مرضی کے ساتھ آئے ہو، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ وہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں. فرمایا اگر حالات سازگار نہیں تو ہمیں جانے دو، ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں میں واپس چلے جانے دو. اور بن یزید نے کہا میں واپس نہیں جانے دوں گا، مجھے حکم ملا تمہیں بحفاظت فلانی جگہ پر پہنچا دیا جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی مسافر کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ تم اس نبی کی تعلیم کو بھول گئے؟ اس نبی کی تعلیم کیا؟ مسافروں کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا. اس نے کہا معاف کرنا، میرے ذمہ یہ کام لگایا گیا. اس نے آپ کا پیچھا کیا، ادھر ادھر ہونے نہ دیا. آپ نے فرمایا اپنے ایک ساتھی کو بلا کے فرمایا تم جاؤ، چلے جاؤ. اور وہ جتنے خطوط ہیں اور وہ تھیلا بھرا ہوا تھا اس تھیلوں کو لے کر آئے، ان کے خطوط کو نکالا گیا. فرمایا 12,000 کے قریب ہے، تم ان کو دیکھ لو. ہر ایک خط کو پڑھا گیا اور بن یزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا نانا ہماری طرف سے نہیں آئے، لوگوں نے سازش کر کے تمہیں بلایا، لوگوں نے حرکت کر کے تمہیں بلایا، لیکن واپس نہیں جانے دوں گا، تمہیں باحفاظت فلانی جگہ پہ پہنچا دوں گا. آپ نے 3 شرائط کو سامنے رکھا. فرمایا جہاں سے آیا واپس چلے جانے دو، یزید کے ساتھ اپنا معاملہ کرنے دو. تیسری شرط بتائی مسلمانوں کی سرحد پہ چلے جانے دو. انہوں نے 3 باتوں سے ماننے سے انکار کر دیا. ادھر ابن زیاد کو پتہ چل گیا اور نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا. اس نے ایک اور آدمی کو روانہ کیا، وہ خط لے کر آیا. حضرت حسین سمجھے میری حمایت میں اترا ہے، میرے لیے آیا ہے. آپ اس کی طرف نکلنے لگے. آپ نے چہرہ مبارک اٹھایا، لیکن وہ ظالم آدمی اتنا کمینہ بنا، اس نے امام حسین کے سامنے سے چہرہ پھیر لیا اور کے سامنے آ گیا. اس خط کو دکھایا گیا، کہنے لگا اس کے اندر لکھا ہوا ہے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرو، انہیں ایسی جگہ پہ اتارو جہاں پر پانی کا نظام نہ ہو، ان کو ایک کڑیل میدان کے اندر لے کر آؤ جہاں پر قتل کرنا آسان ہو، جہاں پر مقابلہ کرنا آسان ہو. فرمایا ان کے 2 لوگ اور آ گئے جو اپنے تلواروں کو لے کر آئے، اپنے سپہ سالاروں کو لے کر آئے، اپنی جماعت کو لے کر آئے. انہوں نے ایک زمین پر اتار دیا. امام حسین چلنے لگے، سامنے گاؤں کے اوپر نظر پڑ گئی ہے. آپ نے فرمایا اگر اس گاؤں میں چلے جائیں ہمارا کیا بنے گا؟ ساتھیوں نے کہا وہاں کے لوگ آپ کے خیر خواہ، اس گاؤں کے اندر اتر جاؤ. جب گاؤں کا ارادہ کیا، اس یزید کی لشکر نے، اس جماعت والوں نے مقابلہ کیا، آپ کو جانے نہ دیا. ایک اور نوجوان آ گیا، اس نے آ کے کہا امام حسین اگر گاؤں میں جانے نہ دیا یا آپ کو ایسی جگہ پہ لائیں گے جہاں پر مقابلہ کرنا آسان ہوگا. آپ ایسا کریں فلانا پہاڑ ہے وہ میری ملکیت کے اندر ہے، آپ اس جگہ پہ تشریف لے آئے. فرمایا 2 دن نہیں گزریں گے 10,000 لوگوں کا لشکر آئے گا، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ ہوں گی، وہ مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے. آپ ادھر جانے لگے، لوگوں نے وہاں بھی نہ جانے دیا، حتیٰ کہ ایسی زمین پر اتارا گیا جو چاروں طرف سے چٹیل میدان ہے. پوچھا گیا کیا نام ہے اس سرزمین کا؟ لوگوں نے کہا اس سرزمین کا نام کربلا. آپ اسی وقت سمجھ گئے. فرمائے لوگوں یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمیں ذبح کر دیا جائے گا. کسے کیا پتا تھا تاریخ اپنا وقت دہرائے گی، کسے کیا پتا تھا اگلے لمحے میں کیا بننے والا ہے. حضرت امام حسین کربلا میں آ گئے، لوگوں نے مزاحمت کی ہے،
آپ کے ساتھیوں نے فرمایا ان سے لڑنا آسان ہے، ان کی تعداد کم ہے، بعد میں تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہم لڑنے میں پہل نہیں کریں گے، ہم تلوار نہیں چلائیں گے، ہم تیر نہیں پھینکیں گے، اس لیے یہ مسلمان ہے، مسلمان کی جان اللہ کے ہاں بڑی پیاری ہے۔ آپ نے لڑنے کا ارادہ نہ کیا اور اسی حال کے اندر رہے۔ ادھر شمر کو پتہ چل گیا، ابن زیاد کو پتہ چل گیا، حضرت امام حسین کربلا میں تشریف لے آئے۔ شمر نے اپنی جماعت کو بھیجا، وہ جماعت آگے آ گئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں تنہائی کے اندر میرے ساتھ ملاقات کرو۔ کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ میں خاندان نبوت کا چراغ ہوں، میں بجھ گیا تو زمین کا نور بجھ جائے گا، خیال کرو۔ تنہائی کے اندر ملاقات رکھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اس تنہائی کے اندر کیا طے ہوا۔ بہت دیر کے بعد جمعۃ المبارک کے اگلی صبح طلوع ہو رہی تھی اور 10 محرم کی صبح آنے کے لیے تیار تھی۔ رات ساری رات آپ اللہ کے سامنے کھڑے رہے، اپنے ساتھیوں کو کہا اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ رات کا وقت بہن پاس بیٹھی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہن پاس بیٹھی ہے، بھائی بھی پاس بیٹھا ہے، اپنے خنجر کو تلوار کو تیز کر رہا ہے۔ بہن نظریں اٹھاتی ہے، بھائی کو دیکھتی ہے، بھائی نظریں اٹھاتا ہے، بھائی بہن کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ ایک دوسرے کو حوصلہ دینا تھا، تسلی دینی تھی۔ صبح جمعۃ المبارک کا دن آ گیا، 10 محرم الحرام کا دن ہے، ان کی طرف سے جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا۔ بہن سے پوچھا گیا پتہ کیا کرے گی؟ بہن نے اشاروں میں بتا دیا ہم اپنی جان کی تحفظ کریں گے، اپنے پردے کو بچائیں گے، اپنی عزت کی حفاظت کریں گے۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو ترتیب وار بھیجا، ان لوگوں کے سامنے بلایا گیا۔ اپنے پورے خیموں کے پیچھے آپ نے آگ جلائی ہے تاکہ پیچھے سے آ کے کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ فرمایا جب زوروں پہ لڑائی آ گئی، تیروں کو پھینکا گیا، آپ کی طرف سے بھی یہی معاملہ ہوا، لیکن کسی کی طرف کوئی مزاحمت نہ ہوئی، کوئی زخمی نہ ہوا۔ پھر شمر کی طرف سے اعلان کیا گیا ان کے خیموں کو جلاؤ، آگ لے کر آؤ۔ لوگ آگ لے کر آگے آ گئے۔ آپ نے فرمایا ان کو نہ روکو، اگر یہ آگ پھینکیں گے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، پیچھے سے ہم لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس جگہ کو جلایا، آگ لگائی ہے۔ امام حسین کے ساتھی آگے آ گئے، پیچھے سے محفوظ ہو گئے۔ فرمایا ایک ایک کر کے آگے آتے رہے، ان لوگوں کا مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے زہیر ابن القیل ہے، یہ کون ہے؟ حسین کا ساتھی ہے جو میدان کے اندر نکلا، جس نے تیروں کا وار کیا، تلواروں کا وار کیا۔ اس شہر کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، اس کے سامنے ڈٹنے والا کوئی نہیں۔ شمر کو پتہ چل گیا اکیلے لڑیں گے مارے جائیں گے۔ انہوں نے جماعت کو کہہ دیا سارے ایک بارگی کے ساتھ حملہ کرو۔ سارے لوگ ٹوٹ پڑے، زہیر ابن القیل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ فرمایا اسی حال میں اتنے میں دیکھا گیا دو نوجوان ہیں اور وہ حبشی قسم کے لوگ ہیں، بیوی ساتھ آ رہی ہے، نوجوان سواری پر سوار ہے، کربلا کے اندر سے گزرنے لگے۔ لوگوں سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا نواز حسین کے خلاف تلواریں نکل پڑی ہے۔ وہ نوجوان وغیرہ سے نکلا، ایک کڑیل نوجوان تھا، سینہ چھاتی اچھی تھی، تلوار کو اٹھایا ہوا تھا۔ امام حسین کے پاس آیا، فرمایا آپ کے بدلے میں لڑوں گا، اگر مجھے شہادت ملی کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا، اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا بیوی کو اس جگہ پہ کھڑا کیا، خود وہاں پہ آ کے لڑنے لگ گیا۔ کب تک لڑتا؟ زخمی ہوا، شہید ہو گیا، گردن کو کاٹا پھینک دیا گیا۔ اس عورت کی گود کے اندر سر کے اندر آ کر اس کا گود کے اندر آ کر سر گرا، اس نے اس سر کو اٹھایا کربلا کے میدان میں پھینک دیا۔ فرمایا بی بی کیا اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے؟ کیوں اسے اٹھا کے پھینک دیا؟ فرمایا لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی۔ فرمایا میں یہ چاہتی ہوں میرا شوہر جب اٹھے گا قیامت کے دن وہ کربلا کے میدان سے اٹھ کے آئے گا۔ ہماری تو تاریخ یہ ہے، حملے کیے گئے، ایک ایک کر کے آتے رہے۔ کب تک ڈٹنا تھا بیچاروں نے؟ 72 کا قافلہ، وہ ایک ایک کر کے زخمی ہونے شروع ہوئے۔
لڑتے رہے، علی اکبر میدان میں، علی اصغر میدان میں، کوئی لحاظ نہ کیا گیا، ان بچوں کو زخمی کیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ فرمایا جب آپ نے دیکھا کہ میرا خیمہ خالی ہو چکا ہے، لوگ میرے سارے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں، اب آپ تھے یا ایک چھوٹا سا بچہ جو آپ کے خیمے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب آپ کی بے بسی کا یہ عالم دیکھا تو وہ خیمے سے باہر نکلا، ہاتھ کے اندر اس نے ایک لکڑی پکڑی، اس نے کہا چچا جان جب تک ہم زندہ ہیں کہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتے۔ وہ میدان میں نکلا، ظالم اتنے تھے، بے رحم تھے، انہوں نے تلوار کا وار کے اس بچے کے بازو کو یہاں سے کاٹ دیا گیا۔ حضرت زینب کی نگاہ پڑی، حضرت حسین کی نگاہ پڑی، رو دیے، اے ظالموں ان بچوں پہ تو رحم کرو۔ اٹھایا اسے لے کر آئے خیمے کے اندر۔ فرمایا جب آپ خیمے کے اندر سے نکلنے لگے، آپ نے تلوار اٹھائی، باہر آنے لگے، اتنے میں خیمے کے اندر سے نو مولود چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی اولاد سے سرفراز فرمایا ہے۔ کہاں؟ کربلا کے میدان میں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ لا کر میرے بچے کو میری گود میں دو۔ گود کے اندر بچے کو لایا گیا، کان کے اندر اذان پڑھنا شروع کر دی ہے، بائیں کان کے اندر اقامت کہنا شروع کر دی ہے۔ فرمایا اتنے میں دشمنوں کی طرف سے تیر آ گیا، انہوں نے یہاں گردن کے اندر تیر مارا، وہ سیدھا گردن کو پار کر کے چلا گیا، بچہ زخمی ہوا، دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ آپ نے اس کے خون کا چلو بھرا، اس کے جسم کے اوپر مل دیا، آسمانوں کی طرف پھینک دیا، یا اللہ میں بزدل نہیں بنا، یا اللہ میں نے میدان کو نہیں چھوڑا، یا اللہ میں تیرے دین کے لیے آ گیا، اسلام کی سربلندی کے لیے آ گیا۔ اب اکیلا نکلا، شیر کی طرح نکلا، تیر آپ نے تلوار کو لہرایا، کون ہے جو حسین کا مقابلہ کرے، کون ہے جو حسین کے سامنے آئے گا؟ فرمایا لوگ پیچھے ہٹتے ہوئے چلے گئے، کوئی سامنے نہیں آتا تھا۔ شمر کو پتا چلا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، تیروں کا وار کیا گیا، تلواروں کا وار کیا گیا، حتیٰ کہ 70 کے قریب آپ کے جسم کے اوپر زخم لگے، آپ زمین کے اوپر گر گئے۔ شمر نے ایک نوجوان کو بلایا، اسے کہا جاؤ جا کر سر قلم کر کے لاؤ۔ وہ نوجوان قریب آ گیا، وہ قریب آیا، تلوار کو لہرایا گیا، امام حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑی ہے، وہیں سے واپس چلا گیا۔ اس نے کہا میری بس کی بات ہی کوئی نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ شمر قریب آیا، اس نے تلوار کا وار کیا، یا موڈے پر وار ہوا، بازو کو کاٹ دیا گیا، آپ زمین پر گرے، پھر اس نے پاؤں کی ٹھوکر کو مارا، آپ منہ کے بل زمین کے اوپر لیٹ گئے، پھر لوگوں کو کہا اس کی گردن کو کاٹو، کوئی قریب نہ آیا، آپ امام حسین کے پیچھے گردن پہ بیٹھ گئے، کمر کے اوپر بیٹھ گئے، سر کے بالوں کو پکڑا گیا، ان کے جسم کو اس گلے کو کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا، اور لوگوں میں اعلان کیا گیا ہم نے امام حسین کو زخمی کر دیا، شہید کر دیا۔ جب بچیوں کو پتا چلا ان کے ہاں واویلا نہ ہوا، انہوں نے کپڑے نہ پھاڑے، انہوں نے ماتم نہ کیا، بھائی کا زخمی لاشا دیکھا، اپنے بیٹوں کو زخمی دیکھا، پورا 72 کا قافلہ کٹا ہوا تھا، اور لوگوں مرنے کے بعد سب لوگ چھوڑ کر چلے جایا کرتے ہیں۔ ابن زیاد کا حکم تھا ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا، ان کے زخموں کو، ان کے چہروں کو مسح کر دیا جائے گا، گھوڑوں کو دوڑایا گیا، ان کے جسم سے کپڑوں کو اتار لیا گیا، بدن برہنہ ہو گئے۔ دوسرا دن آ گیا جب بچیوں کو لے کر جانے لگے، ان بچیوں کی نگاہیں پڑی ان تڑپتے ہوئے لاشوں کے اوپر، یہ خون کے اندر بھیگے ہوئے لاشیں تھے، ان کی نگاہ پڑ گئی، انہوں نے کہا بناتو کا سبایا وذریتو کا مقتل، یا رسول اللہ آج دیکھ لے تیری بچیوں کا کیا حال بن گیا، یا رسول اللہ آج دیکھ لے تیری بچیوں کا کیا حال کر دیا گیا، تیرے نواسوں کو زخمی کر دیا گیا، تیرے نواسوں کا خون بہا دیا گیا۔ فرمایا لوگوں زمین رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، ان بچیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، یہاں سے نکل کے چلے گئے، ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، آپ کا سر مبارک لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا بتاؤ کیا خبر لے کے آئے ہو؟ فرمایا حسین کا سر لے کے آئے ہیں۔ آپ کا سر لایا گیا، دربار کے اندر رکھا گیا، اتنا حسن تھا، سارا خون نکلنے کے بعد پھر بھی
آپ کا چہرہ جگمگا رہا تھا, چہرہ آپ کا رونق نما تھا. ابن زیاد آگے بڑھا, اس نے چھڑی کو اٹھایا, ان لبوں کے اوپر مارا. لبوں کے اوپر مارنے کے بعد کوئی برا جملہ کہا. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ ظالم چھڑی کو ہٹا لے, ان لبوں کے اوپر ہم نے نبی کے لبوں کو لگتے ہوئے دیکھا تھا. اس نے کہا اگر تو بڈھا نہ ہوتا نا تو سٹیا نہ گیا, میں تیری گردن کاٹ دیتا. یہاں سے آگے چلے, یزید کے دربار کے اندر پہنچے. کیا خبر لائے ہو؟ امام حسین کو شہید کر دیا گیا, آپ کا سر لایا گیا. تو وہ رو پڑا. اس نے کہا ظالمو, میں نے کب کہا تھا ان کو شہید کرنا؟ تم نے پوچھے بغیر اتنی جلدی کی ہے. اگر وہ میرے پاس آتا تو معاملات طے ہو سکتے تھے. ان ظالموں نے جو درمیانی نے ملنے نہ دیا, ملاقات کرنے نہ دی. فرمایا جب بچیاں روئیں تو اس نے اپنے گھر سے بچیوں کو بھیجا, جاؤ ان بچیوں کو حوصلوں سے کبھی دکھ مٹھا کرتے. جن کے سامنے 72 کا قافلہ کٹا ہو, تم اگلے دن ان کو کہو کہ ہنس کے دکھاؤ, وہ ہنس کے دکھائیں گے تمہیں؟ سارے دن ان بچیوں کی روتے روتے وقت گزرا ہے. ان کا یہاں ان کو حوصلہ نہیں ملے گا, صبر نہیں ملے گا, تم ایسا کرو ان بچیوں کو روانہ کرو. یزید کی بیوی آئی, اسے پتا چلا. اس نے کہا جو میں سن رہی ہوں وہ خبر ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو, کیوں ان کو زخمی کیا گیا, کیوں شہید کیا گیا؟ تمہیں پتا ہے آج اس زمین کا نور بجھ چکا ہے, نور بجھ چکا ہے. روانہ کرو ان بچیوں کو ان کے گھروں پہ. تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. روانہ کرنے کی باری ہے. کون بھیجے؟ کچھ حبشی لوگوں کو روانہ کرنے کے لیے آئے. بیٹی تھی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خاندان نبوت حسن کیوں نہیں ہوگا؟ بچیوں میں حسن کیوں نہیں ہوگا؟ وہ بچی جب خیمے سے باہر آئی اور روانگی کے لیے نکلنے لگی تو یزید کے دربار کے اندر ایک نوجوان اٹھا اور اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا یہ بچی مجھے میرے نکاح میں چاہیے. یزید نے کہا ہاتھ نیچا کر ورنہ تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ خاندان نبوت ہے, تیری اوقات نہیں ہے, دور رہی ان سے. بھیجنے کی باری آئی, قافلہ روانہ ہونے لگا. حبشی نوجوان ساتھ ہے, پورے قافلے یہ بچیاں روتی رہی. جب آئے تھے ان کے بھائی ساتھ تھے, ان کے اپنے ساتھ تھے. آج جا رہی ہیں اکیلیاں جا رہی ہیں. مدینے کے اندر پہنچنے لگے. وہاں پر پہنچنے سے پہلے پتا چل گیا ان کو زخمی کر دیا گیا. حسین کا لاشا زمین کے اوپر پھینک دیا گیا. لوگ مدینے سے باغی رہے, ان بچیوں کو حوصلہ دیا گیا. یہ حبشی لوگ جو چھوڑنے کے لیے آئے تھے یہ واپس جانے لگے. حضرت حسین کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یہ دونوں قریب آئی. حسن کی بہن ہے, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, وہ قریب آ گئی. اس نے اپنے گلے کا زیور اتارا, اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کر حبشی غلام کو دے دیا. جاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے گا, سارے راستے کے اندر تم نے ہماری حفاظت کر کے دکھائی ہے. وہ حبشی رونے لگ گیا. اس نے رو کے کہا مجھے معاف کر دو, میں تمہاروں کو بچا نہ سکا, میں ان کی مدد نہ کر سکا, میں ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا سکا, میں بے بس تھا, میں کیا کرتا. انہوں نے کہا یہ سارا رکھ لو لیکن خیال کرنا قیامت کے دن میں اپنے نانا کے سامنے میری سفارش کر دینا, یا اللہ اسے معاف فرما دے, اس کی بخشش کا معاملہ فرما دے. حبشی روتے ہوئے روانہ ہو گیا. یہ خاندان مدینے میں آ گیا. مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا, ہر بچہ رونے لگ گیا, بچیاں رونے لگ گئی. مدینے کے اندر واویلا شروع ہو گیا. اوے لوگوں, خاندان نبوت لٹ چکا تھا, خاندان نبوت ذبح ہو چکا تھا. فرمایا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی, تاریخ یہ پس منظر ہمیں بتائے گی. وقت گزرتا ہوا چلا گیا. ایک نوجوان جو میدان کے اندر نکلا, مختار سقفی اس کا نام ہے, وہ میدان کے اندر آیا. اس نے نعرہ لگایا, انتقام حسین کا نعرہ لگایا گیا. یہ میدان میں آیا, اس نے شمر کو ناک کو چنے چبوائے گئے, اس نے شمر کو مجبور کیا, وہ میدان سے بھاگ گیا. اس کے لوگوں کو مارا گیا, ان کو کاٹا گیا, ان کو وہاں سے بھگایا گیا. اکیلا امام زین العابدین
جو کربلا کے میدان میں بچا تھا جب کوفہ کی گلیوں سے گزرنے لگا لوگوں نے کہا بتاؤ تم ختم ہو گئے ہم باقی رہ گئے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا نماز کا کتنا وقت باقی رہ گیا؟ انہوں نے کہا اتنا وقت ہے. جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا فرمایا تمہیں پتہ چلے گا اگر اذان کے اندر میرے نانا کا نام آ گیا ہم زندہ ہیں تم مر گئے. اذان کا وقت آیا اذان کے اندر کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا سن لو ہم زندہ ہیں تم مر گئے ہمارے نانا کا نام زندہ ہے ہمارا دین زندہ ہے. اسی حالت میں امام زین العابدین وغا سے نکل گئے کوفہ کے اندر سے نکلے جوانی کے عالم میں آ گئے. آپ نے خیمہ بنایا اللہ کی عبادت شروع ہو گئی. مختار سقفی میدان میں آیا اس نے شمر کو وغا سے بھگایا. یہاں سے نکلتا نکلتا مدینے کے قریب آ گیا. اس نے دیکھا ہے خیمہ بنا ہوا ہے اس خیمے کے اندر چلا گیا. منہ کے اوپر کپڑا بندھا ہوا تھا. اس نے ہانپتے ہوئے کہا اے نوجوان پانی پلا دے مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے. امام زین العابدین کھڑے ہوئے. آپ کو پتہ چل گیا کون ہے یہ کہاں سے آنے والا. آپ نے پانی کا پیالہ بھرا اسے دے دیا. اس نے ایک پیالہ پیا پھر کہا اور دے دے دوسرا پیالہ دیا حتیٰ کہ 3 پانی کے پیالے پلائے گئے. پھر اس نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا. فرمایا جانتا میں کون ہوں؟ فرمایا ہاں میں پہچانتا ہوں تو کون ہے؟ اے لوگوں ہم تو اپنی تاریخ بھول گئے. ہم کون تھے؟ ہم کہاں سے آئے تھے؟ ہم نے اپنوں پہ ظلم کیا ہم نے اپنوں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ہم نے اپنوں کے لیے زبان اٹھائی ہے. ان سے جا کے پوچھو ہم کون ہے. امام زین العابدین رونے لگ گئے اور رو کے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے جب تو آیا تھا تو نے ایک آواز لگائی میں پہچان گیا. میرے باپ کو شہید کرنے والا تو ہے میرے بھائیوں کو شہید کرنے والا تو ہے 72 کا قافلہ کٹنے والا تیری نگرانی کے اندر ہوا تھا. فرمایا تو نے پانی کیوں پلا دیا؟ فرمایا ہماری یہی تو شان ہے تم ہمارے ساتھ برا کرو گے ہم اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ دے کر چلے جائیں گے. یہ ہے ان کی داستان ہے. کربلا کے میدان سے ہمیں یہی کچھ ملا. 40 سال تک زندہ رہے کبھی ساری زندگی کے اندر ماتم نہیں کیا. کالا کپڑا پہن کر اپنے آپ کو یہ نہیں بتایا میں غم. اس نے کہا شہادت تو اچھی چیز ہے مل گئی ہم خوش ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں ان کے مجالس سے دور رہو ان کے کھانوں سے دور رہو ان کی سبیل ان کے پانی سے دور رہو. یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی کہ ہم وہ ہیں جو ان کے ماننے والے. انہوں نے آخری وقت میں سجدہ ادا کر کے دکھایا. تم فجر کی نماز میں اللہ کے سامنے رو کے دکھاؤ تم دعائیں کر کے دکھاؤ تم دعائیں مانگ کر اللہ کو راضی کرنا سیکھو. یہ ہمارا طریقہ کار ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس تاریخ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سانحہ کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم گنہگار ہیں ان کے داستانوں کو سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.